سرکار مولا امام حسین نے ایک اور جملہ کہا اس خط میں، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ہوا سکہ تم میں ناقل بیتی، میرے اہل بیت میں سے میرا بڑا وثوق انسان ہے مسلم، جسے حسین اپنے لیے باوثوق سمجھتے ہوں اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ حسین کا باوثوق انسان ہے مسلم ابن عقیل۔ تاریخ کو پڑھیے گا، یقیناً تاریخ پہ آپ کی نظر ہوگی۔ سرکار حضرت مسلم چلے 15 رمضان کو مکے سے چل کے وہ مدینے آئے۔ مدینے میں تیاری کی گئی، قبیلہ قیس کے 2 شخص ساتھ لیے تاکہ راستہ جو ہے ان کے توسط سے طے کیا جائے۔ وادی خبیب کے مقام پہ پہنچ کے راہ گم کر گئے وہ جن کو راستہ پوچھنے کے لیے بھی ساتھ لیا تھا، اور وہ صحرا میں اتنی پیاس کا غلبہ ہوا کہ وہ دونوں ساتھی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہوتے ہوتے بھی وہ اصل راستے پہ پہنچ گئے، اور انہوں نے اشارے کے ساتھ بتایا کہ مسلم اب یہ راستہ ادھر کو جاتا ہے۔ سرکار حضرت مسلم جو ہے وہ اس راستے پہ آگے بڑھے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے اور یہ غلط کہا جاتا ہے، تاریخ میں اگرچہ موجود ہے، چونکہ تاریخ لکھنے والے اسی طرح کے لوگ تھے، انہوں نے تاریخ کو اسی انداز سے لکھا کہ یہیں پر سے حضرت مسلم نے خط لکھا مولا حسین کو کہ جو میرے ساتھ راستہ بتانے کے لیے آئے تھے وہ مارے گئے شدت پیاس کی وجہ سے، اور میں اس کو بدفعل محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ آگے جاؤں تو کوئی حادثہ ایسا نہ پیش آ جائے، لہذا آپ میرے لیے نیا حکم جاری فرمائیے۔ اکثر لوگوں نے اس خط کو جو ہے وہ لکھا، لیکن علماء جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ جسے حسین اپنا بااعتماد کہیں وہ کبھی کسی بات سے ڈر نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ مسلم ابن عقیل یہ کہیں کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، جسے حسین قابل اعتماد سمجھ کے، اور مولا حسین نے جو بھیجتے ہوئے جملہ کہا تھا وہ بھی بڑا پرلطف جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے مسلم تم جاؤ وہاں پہ، ان کے حالات کی اطلاع مجھے دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے گا۔ جسے پہلے سے پتا ہو کہ شہادت نصیب ہونا ہے، اسے ڈر کیا ہے، اسے خوف کیا ہے؟ اللہ سرکار حضرت مسلم پہنچے ہیں کوفے میں، اور ایک جملہ اور وصیت تھی مولا کی، اور وہ وصیت یہ تھی کہ اے مسلم کوفے میں جا کے کسی بااعتماد شخص کے ہاں رہنا۔ دہرایا میں نے اس لیے ہے کہ حضرت مسلم کوفے پہنچے تو جس کے گھر میں رہے اس کا نام ہے مختار۔ پہلے دن جس کے ہاں جا کے مولا مسلم نے قیام کیا اس شخصیت کا نام ہے امیر مختار۔ اگر امیر مختار آل محمد کا بااعتماد نہ ہوتا تو کبھی حضرت مسلم اس کے گھر میں قیام نہ کرتے۔ حضرت مسلم امیر مختار کے گھر رہنے لگے، لوگوں کو پتہ چلنے لگا۔ جب لوگوں کو پتہ چلنے لگا، چوری چھپے لوگ آ کے بیعت کرتے تھے، اور جو بیعت کرنے والوں کی تعداد ہے اس کو تاریخ میں 2 فگرز بیان کیے ہیں، 18,000 یا 25,000۔ 25,000 زیادہ سے زیادہ یہ روایت ملتی ہے کہ 25,000 کے قریب مولا مسلم کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی۔ جب بیعت کرنے لگے اور بیعت کرنے والے بڑھتے گئے تو نعمان ابن بشیر، میں نام اس لیے لے رہا ہوں ساتھ ساتھ میں بعض ناموں کو تاکہ آپ کے ذہن میں تاریخ جو ہے وہ پوری طرح سے آ جائے۔ نعمان ابن بشیر اس دور میں
گورنر کوفہ تھا. ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، مولا حضرت مسلم کی سیاسی بصیرت کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضرت امیر مختار کے گھر مولا جا کے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر مختار کے ہاں نعمان ابن بشیر کی بیٹی تھی، یعنی امیر مختار گورنر کوفہ کا داماد تھا. مولا مسلم سمجھتے تھے کہ جتنا یہ گھر محفوظ ہو سکتا ہے اتنا کوئی اور گھر محفوظ نہیں ہو سکتا. مولا وہاں جا کے رہے، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. نعمان ابن بشیر ظاہر ہے کہ گورنر تھا. اس نے ایک دن جب لوگوں کو دیکھا کہ حضرت مسلم یعنی سفیر حسین کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی ہے تو اس نے خطبہ دیا. اس نے کہا لوگوں تفرقے میں نہ پڑو، اختلافات میں نہ پڑو، اختلافات آپس میں انجام نہ دو، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ متعارض نہیں ہوگا تو ہم بھی اس کے ساتھ متعارض نہیں ہوگے. یعنی اگر کوئی ہمیں نہیں چھیڑے گا تو ہم بھی اس کو نہیں چھیڑیں گے. کیا مطلب؟ یعنی اگر مسلم ہمارے ساتھ متعارض نہیں ہوتے تو ہم بھی ان کو کچھ نہیں کہیں گے. حضرمی ایک بندے کا نام ہے، وہ اس کی تقریر میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو پھر تم بنی امیہ کی حکومت کو ختم کر دو گے. یہ تمہارا رویہ کمزور لوگوں والا رویہ ہے. گورنر کو طاقتور ہونا چاہیے، گورنر کو اس طرح کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جملے جب اس نے کہے حضرمی نے، تو اس کے بعد نعمان ابن بشیر نے کہا کہ میں اپنے دین کو دنیا کے سامنے بیچ نہیں سکتا. میں جب تک متعارض نہ ہو میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ مسلم کے خلاف کوئی جو ہے وہ جہاد کرنا شروع کروں یا بلند کروں ان کو گرفتار کرنے کے لیے. میں نے یہ کام نہیں کر سکتا. کہا اچھا اگر تمہاری یہی رائے ہے تو پھر تمہیں اسی طرح کا کام کرنا چاہیے. یہ کہہ کے حضرمی نکلا اور اس نے فوراً ایک خط یزید کو لکھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ کوفے میں تیری حکومت رہے تو یہاں کوئی سخت گورنر بھیج. حضرمی کا خط گیا. اس کے بعد جو خط گیا وہ عمر ابن سعد کا تھا، شمر ابن ذی الجوشن کا تھا. یہ 3-4 افراد تھے کہ جنہوں نے یزید کو خط لکھا کہ اگر کوفے میں چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت رہے تو یہ گورنر جو ہے وہ کمزور گورنر ہے، اس گورنر کو بدل دو. یزید ملعون کے پاس جب یہ خط پہنچے تو اس نے اپنے غلام سرجون کو بلایا. طالب علم میرے دوست بھائی نام یاد رکھ سکیں تو تاریخ ان کے ذہن میں زیادہ اچھی طرح سے رہے گی. یہ سرجون بن منصور ہے. منصور کون ہے؟ ہرکل کے زمانے میں جب دمشق پہ حکومت ہوتی تھی عیسائیوں کی تو جو ان کا وزیر خزانہ تھا اس کا نام تھا منصور. امیر معاویہ نے اسی منصور کو اس کے عہدے پہ قائم رکھا اور جب وہ مر گیا تو اس کے عیسائی بیٹے سرجون کو اس عہدے پہ قائم رکھا. یہ سرجون مذہباً عیسائی تھا، یزید کا غلام تھا، یزید کی حکومت کا کارندہ تھا. سرجون اس کے باپ کا بھی بڑا قریبی تھا اور اس ملعون کا بھی بڑا قریبی تھا. اس نے سرجون کو کہا کہ میں کیا کروں، کوفہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. سرجون نے کہا اگر مجھ سے مشورہ لو اور جیسا کہ تم لے رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج تمہارا باپ معاویہ اگر زندہ ہوتا اور وہ تمہیں کوئی حکم دیتا تو تم اسے مانتے یا نہ مانتے؟ اس نے کہا کہ میں ضرور مانتا. جب اس نے کہا کہ میں ضرور مانتا اس کے حکم کو تو اس نے کہا پھر تیرے بابا کا خط ہے جو میرے پاس آخری وقت اس نے لکھا تھا، وہ حکم نامہ میرے پاس موجود ہے اور وہی میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. اصل بات کیا تھی؟